اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج سے بیان شروع ہوتا ہے طہارت کا۔ طہارت میں تمام طرح کی پاکیوں کا بیان کیا جاتا ہے کہ کون کون سی چیز اگر واقع ہوئی تو اس سے وضو ٹوٹے گا، کون کون سی چیز واقع ہوئی جس سے غسل فرض ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کپڑے پر نجاست لگ گئی تو کپڑا کس طرح سے پاک کیا جائے گا؟ راستے میں جا رہے تھے، کیچڑ لگ گئی، اس سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، نماز ہوگی یا نہیں؟ جسم پر نجاست لگی یا کوئی کیچڑ وغیرہ لگی تو کیا نہانا پڑے گا یا وہی جگہ دھو لیں تو پاک ہو جائیں گے؟ یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گھر بنایا جاتا رہنے کے لیے، گاڑی خریدی جاتی ہے اس پر سوار ہونے کے لیے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہو اگر وہ اس کام میں کام نہ آئے تو وہ بیکار ہوتی ہے۔ گھر آپ نے رہنے کے لیے بنایا، اس کے اندر نہ رہیں تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ گاڑی آپ نے اس لیے خریدی تاکہ اس پر سوار ہو کر کے سفر کرے، اور اگر وہ اس کام میں نہ آئے تو بیکار ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو انسان خدا کی عبادت کی طرف مائل نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کی تخلیق کا مقصد رکھا عبادت۔ اب عبادت میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اب جب تک نماز پڑھنے کا ارادہ بنائیں گے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کس طرح سے کرنا ہے، پاکی کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ مسائل جاننا ان کا ضروری ہوتا ہے کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے۔ فرمایا کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ عبادت کی اصل جو ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے، بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تلک دھاری کتنی ہی نماز پڑھ لے، کتنا ہی قرآن پڑھ لے، جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سارے ہندو قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم آپ کو ملیں گے کہ آپ کے مسجدوں میں آ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو جتنا مسلمان نہیں جانتے اتنا پجاری جانتے ہیں تمہارے قرآن اور تمہارے وضو اور غسل اور سب چیزوں کے بارے میں۔ بہت بڑے قرآن کے ریسرچر جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ پڑھیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، کتنی ہی اللہ کی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، جب تک وہ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب تک یہ زبان اور دل سے اقرار نہیں کریں گے، ان کا کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل ہے۔ ایک مسلمان ایمان کے ساتھ چھوٹی سی عبادت کر لے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو عبادت کی جو اصل ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی جو جڑ ہے، ایمان جو ہے بغیر ایمان عبادت بیکار ہے، ایمان کے بغیر عبادت بیکار ہے۔ اب عبادت کرنے کے لیے اس کو فرائض اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، اگر بغیر طہارت پاکی کے نماز اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کسی انسان کو پتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، جان بوجھ کر کے اگر نماز پڑھ لی تو علماء کہتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ پتا ناپاک ہوں میں،
پھر بھی آ کر کے نماز پڑھ لے، عبادت میں مشغول ہو جائے جان بوجھ کر کے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے، مذاق کی چیز نہیں ہے اللہ کی عبادت۔ یہ تو جرت ہوئی نا، یہ تو ایک انسان کی ہٹ دھرمی ہوئی کہ ناپاک ہے پھر بھی خدا کی عبادت کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ منع کیا گیا کہ ناپاک انسان نہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر کے پڑھ لے، پتہ نہیں ہے، اور اگر پڑھ لی تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت کا معنی پاکی ہے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے۔ ایک جگہ آپ کو متشابہ لگا، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعت بھول جاتے ہیں، یا تلاوت میں جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوئی نماز پڑھتے ہوئے۔ بعد نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح پاکی نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن پاکی تک اچھی طرح سے نہیں کرتے، مطلب اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتے، اچھی طریقے سے غسل نہیں کر کے آتے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے، اور انہی کی وجہ سے امام سے نماز میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ رکعت بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ اور غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اس مقتدیوں کے اس خلل کی بنیاد پر، اس فعل کی بنیاد پر، جس نے پاکی حاصل نہیں کی، اچھے سے وضو نہیں کیا، اچھے سے طہارت نہیں کی، تو اس کا اثر مصلی پر پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا وبال ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے مقتدی اچھے سے وضو نہیں کیا رہا، اچھے سے اس نے طہارت حاصل نہیں کی، تو اس کا اثر جو ہے مصلی پر پڑتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سے وضو اور غسل اور پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گود میں لیا، پیشاب کر دیا، دودھ ڈال دیا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بچہ معصوم ہے، پیشاب بھی کر دے تو ناپاکی نہیں ہوتے، حالانکہ میں آپ کو آگے مسائل بتاؤں گا اس کے کہ بچہ دودھ ڈال دے تو کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، پیشاب کر دے تو اس سے کیا حکم لگے گا۔ یہ سارے مسائل آپ پاکی ناپاکی کے بارے میں سنیں گے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن ابی روحہ ہے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بغیر طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا، یعنی جس نے بغیر طہارت کی نماز پڑھی اس کی نحوست کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، حضور نے فرمایا۔ اب طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شریعت میں طہارت صغریٰ بولتے ہیں، ایک طہارت کبریٰ بولتے ہیں۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ یہ غسل ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں جاتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے غسل جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے غسل ختم ہوگا، ناپاک ہوگا انسان، تو وضو تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو جائے گا، لیکن جن چیزوں سے وضو ختم ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے غسل چلا جائے۔ اور نماز کے لیے حدث اصغر یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ضروری ہوتا ہے وہ بھی، اور جن سے غسل ضروری ہوتا ہے، دونوں سے پاک صاف ہو کر کے یہ نماز کے لیے آئیں گے، تبھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اب جن چیزوں سے وضو فرض ہوتا ہے اور انسان اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، یہ کل کے درس میں آپ حضرات انشاءاللہ العزیز ان کو سماعت کریں۔ لیکن یہ مسائل بہت توجہ کے ساتھ سننے کے ہیں اور یاد کرنے کے بھی ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے بھی ہیں۔
اور چیزیں تو ایسے کہ آپ نے نماز کے بارے میں سنا یا اور کسی چیز کے بارے میں سنا، سننے کے بعد بیان کو سنا، اچھا لگا، عمل کرنا چاہیے، پھر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا وضو بھی ٹوٹتا ہے اور ہر انسان پر غسل بھی فرض ہوتا ہے، تو وہ مسائل بھی جب ایسا موقع پیش آئے تو وہ ذہن نشی ہونا چاہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ مکمل طریقے سے بیان کو سنتے رہیے۔ جو ہمارے بھائی واٹس ایپ سوشل میڈیا پر بیان کو سن رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔